والصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الأعمى ام المعصومين ام العلوم ام الهدى ام الحسن ام الحسين ام المحسن ام العباس وام ابيها السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صلوات اللهم صل على زحمت فرما کے اگر یہ آگے تشریف لے آئیں یہ جو پیچھے احباب بیٹھے ہیں درود محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد دعا ہے کہ خالق لم یزل آج کی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک ایسے مرحوم کے تذکرے کے ساتھ گفتگو ہے کہ جن کی زندگی کی آخری سانسیں حسین کے شہر میں گئی تو جو اس مقدس اور مطہر فضا میں دنیا سے جائے اس کے لیے کیا اصالِ ثواب کیا جا سکے تو میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ انہی کے صدقے سے ہر ایک مومن کو ایسی موت عطا فرمائے جس موت میں معرفت بھی ہو اور جس موت میں مودت بھی ہو حسین علیہ السلام کا شہر اور کربلا معلیٰ جس کی ایک زیارت کے لیے مومن ترستا ہے کتنا خوش نصیب ہوگا جو اس خاک شفا میں سو جائے جہاں سے لوگ تبرکاً کفن لے کے آتے ہیں وہ کیسا مقدر والا ہوگا کہ جو اس زمین کے اندر سو جائے تو بڑے مختصر سے لمحات کی حاضری ہے تیمور لنگ ایک بڑا برے صغیر کا نام ہے ہر سال قبر حسین کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا ضمن مجھے واقعہ یاد آ گیا ہر سال زیارت قبر حسین کے لیے جایا ایک سال امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ خواب میں حسین علیہ السلام کی آواز آئی کہ تیمور تو اگلے سال میرے حرم میں نہ آنا میری قبر پہ زیارت کے لیے مولا کوئی غلطی ہوئی فرمایا غلطی نہیں ہوئی تم ہندوستان رہنا ہم تم سے خود ملنے کے لیے آئیں گے اور مولا حسین نے کہا تھا کہ میرے روضے کی شبیہ بنانا تو یہ جو آج بر صغیر میں تعزیہ نکالا جاتا ہے یہ سب سے پہلے ہندوستان میں تیمور لنگ نے نکالا تھا امیر تیمور نے نکالا تھا آج بھی لوگ اس تعزیے کو تیموری بدعت کہتے ہیں کہ یہ تیمور نے شروع کیا تھا تیمور کے ذاتی خیال کی وجہ سے شروع نہیں ہوا تھا حکم حسین سے شروع ہوا اب بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیمور جو ہے یہ قبر حسین کی طرف راغب کیسے ہوا تھا اس کی توجہ حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف کیسے تاریخیں کہتی ہیں کہ تیمور لنگ کو ایک ایسی کچھ بیماری لاحق ہو گئی کہ اس نے طبیبوں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ اس بیماری کا علاج ایک جڑی بوٹی میں ہے جو صرف اور صرف قرۂ ارض میں عراق میں پائی جاتی ہے اس نے اپنے ایک وزیر کو عراق بھیج دیا اس جڑی بوٹی کو لینے کے لیے اس وقت میں اونٹوں کا سفر گھوڑوں کا سفر مہینوں کا سفر 2 مہینے مسلسل انتظار ہوا بیماری بڑھتی گئی اور وزیر واپس نہیں آیا بیماری پھیلتی جا رہی ہے اور وزیر واپس نہیں آیا تیمور لنگ کے پاس 4 ایسے علم فلکیات کے ماہرین تھے جو رجال الغیب کو جانتے تھے رجال الغیب علم جفر میں ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ آنے والے واقعات اور ہونے والے واقعات کے بارے میں آگاہی دے دیتے ہیں یہ وہ علم ایسا نہیں ہے کہ اس علم کو کوئی یہ کہے کہ یہ علم کہاں سے آیا کیسے علم کسی کی بھی میراث ہو سکتی ہے جیسا کہ خود اسلام یہ کہتا ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے عرب کے کاہنوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بھی
نجومیوں نے خبر دے دی تھی. تو یہ قرآن سارے واقعات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ علم لوگوں کے پاس تھا. متوجہ ہے بات کی؟ اب تیمور ان 4 لوگوں سے مشورہ کرتا تھا اور ان 4 کے مشورے سے ہی لشکر نکالتا تھا, 4 کے مشورے سے صلح کرتا تھا, 4 کے مشورے سے تعلق کرتا تھا, 4 ہی کے مشورے کے ساتھ جنگ کرتا تھا. وہ ان 4 سے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی لیتا تھا. جب بیماری پھیلتی گئی اور وزیر واپس نہیں آیا تو اس نے ان 4 کو بلا کے کہا کہ ستاروں کے علم کے مطابق بتاؤ کہ وہ کب تک واپس آئے. 4 علیحدہ علیحدہ بیٹھے اور 4 نے ایک ہی وقت میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ وہ وزیر مر چکا ہے. اب اس کی وہ جو زندگی کی ایک بچی کچی حسرت تھی وہ بھی ختم ہو گئی کہ جو علاج جس سے ہونا تھا وہی نہیں ہوا. 1 مہینہ گزرا تھا, تیمور بستر بیماری پہ دراز ہو گیا اور 1 مہینے کے بعد وہ وزیر واپس آ گیا. جب وہ وزیر واپس آیا تو دربار میں خبر پہنچی کہ وزیر واپس آ گیا. تیمور کے لیے یہ خبر خوشی سے زیادہ تشویش کا باعث بنی. خوشی وزیر کی آنے کی تھی اور تشویش جو تھی وہ ان 4 لوگوں کی غلط اطلاع کی تھی. فوراً ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر انہوں نے یہ پیشن کوئی غلط کی ہے تو اس کا مطلب ساری ہی غلط تھی, تو ان کی رہنمائی سے جتنے فیصلے کرتا رہا وہ سارے غلط تھے. اس نے کہا کہ وزیر کو بعد میں بلانا, پہلے ان 4 کو بلاؤ. 4 کو بلایا گیا. اس نے کہا میں تمہارے لیے موت کا حکم دیتا ہوں, تمہیں قتل کیا جائے گا کیونکہ تم اتنا عرصہ مجھے غلط رہنمائی دیتے رہے. ان 4 میں سے جو سب سے بزرگ تھا اس نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا مرنا تو ہم نے ہے, مارنا تو نے ہے, تیرا حکم ہو گیا. کیا اس سے بہتر ہماری ایک بات یہ ہے کیا ہمیں اس وزیر سے ملوا سکتا ہے جو زندہ واپس آئے؟ اس نے کہا ہاں یقیناً میں ملواؤں گا. تاریخ کہتی ہے جب وزیر کو دربار میں بلایا گیا تو اس کے سب سے بڑے بزرگ نجومی نے اس سے پوچھا, اس نے کہا جمعرات کا دن بوقت مغربین اور اس وقت تم کہاں تھے؟ 1 مہینہ پہلے جمعرات کے دن اور مغربین کے وقت میں تم کہاں تھے؟ اس نے اپنے ذہن میں زور دے کے سوچا. اس نے کہا قبر حسین پہ گیا تھا. نجومی کہا تیمور اب تو ہمیں قتل کر دے, اب ہمیں کوئی افسوس نہیں. اس نے کہا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں. اس نے کہا ہمارے علم کے مطابق جمعرات والا دن اور مغرب کا وقت 1 مہینہ پہلے یہ بہشت میں تھا, اور بہشت ملتی ہے مرنے کے بعد. تو ہمارا علم یہ کہتا تھا کہ اس پہ موت تاری آ گئی اور یہ بہشت میں چلا گیا. تبیر کو پتہ چل گیا کہ اگر دنیا میں کوئی بہشت ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں. اب اس کے بلندی کے درجات اور اس کا اصالہ ثواب کیا کیا جائے جو پہلے ہی بہشت میں موجود تھا. معصوم نے فرمایا تھا کہ کربلا کی زمین کو خدا نے مکہ کی زمین سے 24,000 نوری سال پہلے خلق کیا تھا. پہلی زمین جو تھی وہ مکہ کی زمین تھی. ان اول بیت وضع للناس بمکہ مبارک وہدی للعالمین. پہلا گھر انسان کی ہدایت کے لیے بھی مکہ میں بنایا گیا. معصوم فرماتے ہیں کامل زیارت میں معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلی زمین جو مکہ سے بھی پہلے بنائی گئی وہ کربلا ہے, اور یہ مکہ سے 24,000 نوری سال پہلے. سائل نے کہا کہ مولا ہم تو کہتے ام القرآ مکہ ہے, ام القرآ کہتے کریوں کی ماں, کہ اس کے بعد زمین پھیلی تھی اور سب سے پہلا کریا مکہ ہے. تو ہم تو کہتے ہیں یہ ماں ہے. آپ متوجہ رہیے. سائل نے کہا مولا ہم نے تو سنا ہے کہ مکہ زمینوں کی ماں ہے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں مکہ زمینوں کی ماں ہے, کربلا زمینوں کا باپ ہے. کربلا سے زمین وجود میں آئی. خدا نے سب سے پہلے جس زمین کو, اور کربلا کی زمین کا تعلق معصومین کی احادیث کہتی ہیں کہ کربلا کے خطے کا تعلق زمین کے ساتھ نہیں, یہ بہشت کا ٹکڑا ہے جسے زمین پہ اتارا گیا. یہ بہشت ہے, یہ جنت کا ایک خطہ ہے, کہ جنت کا ٹکڑا تھا جسے زمین پہ اتارا گیا. ابھی تک زمانے کو کربلا کے راز سمجھ میں نہیں آئے. اردو زبان سمجھنے والے بیٹھے ہیں. خاک
اردو زبان میں سب سے حقیر لفظ ہے. تم نے کیا سمجھا؟ خاک سمجھا. تم نے میرے پلے خاک نہ چھوڑا. خاک حقارت میں کہا جاتا ہے. حسین نے سب سے حقیر کو شفا بنایا. اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن شفا دیتا ہے لیکن صرف مومنین کو. قرآن میں شفا ہے صرف مومنین کو. پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، جو کام قرآن کرتا ہے وہ حسین کے شہر کی خاک کرتی ہے. اسرار کربلا نہیں پڑھے گا، راز کربلا نہیں پڑھے گا. یہ بتایا ہی نہیں گیا زمانے کو کہ کربلا کی مٹی میں راز کیا ہے. ہم کسی کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ کربلا کیوں نہیں گئے، یا کربلا جاتے کیوں نہیں، یا کربلا زیارت پہ نہیں، تو ایک جملہ بڑا مشہور پایا جاتا ہے جو لوگ اکثر بول دیتے ہیں، بلاوا نہیں آیا. یہ لفظ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگوں نے اس لفظ کو عقیدہ بنا لیا، جملے کو عقیدہ بنا لیا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط العام ہوتی ہیں اور پھر عقیدہ بن جاتی ہیں. اس دور میں اگر اس کی تصحیح نہ کی جائے تو اگلی نسلوں میں وہ عقیدہ بن جاتی ہے. یہ غلط العام ہوئی ہے، اس کی کسی نے آج تک وضاحت ہی نہیں کی. ہاں جی کیوں نہیں گئے؟ بلاوا نہیں آیا، بلاوا نہیں آیا، بلاوا نہیں آیا. ہاں اچھی بات ہے، بلاوے کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن میں سطر ضرور کہوں گا، بلاوے کا انتظار کرنے کے لیے بندے کو حبیب ہونا چاہیے. شاید وہ جملہ سمجھ گیا. ہاں بلاوے کا انتظار کرنا چاہیے لیکن حبیب جیسے کو. ریت کا کام ہے آقا تک پہنچنا، غلام کا کام ہے امام کو تلاش کرنا. جو خاموش بیٹھے ہو پیاسے کا کام ہے کنویں کی تلاش میں نکلنا. ہمارا کام ہے وقت کے امام کو. خط حبیب کو لکھا ضرور تھا لیکن صرف حبیب کو لکھا. صرف حبیب ہی کو کیوں لکھا؟ چلے بات پہ بات نکلتی جا رہی ہے تو میں یہ بات بھی وضاحت کر دوں. امام حسین علیہ السلام نے جب جناب حبیب کو خط لکھا تھا تو اس خط کا جو عنوان تھا، اس کے لیے میں کتاب کا حوالہ کیا دوں کہ میں کتابوں کے نام پڑھوں گی. اس کتاب میں امام حسین کا خط لکھا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے، بہترین حوالہ دیتا ہوں. یہ خط حبیب کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے. جو کربلا گئے ہیں میری گواہی دینا، آج بھی جناب حبیب کی زرعی کے اندر دیکھو تو جناب حبیب کی قبر کے اوپر جو پتھر ہے اس کے اوپر وہ خط لکھا ہوا ہے جو حسین نے حبیب کو لکھا تھا. جو کربلا گئے وہ میری تائید کرنا کہ حبیب کو حسین نے ایسی جگہ پہ سلایا ہے کہ جو بھی قبر حسین کی زیارت کو لیے جاتا ہے وہ حسین کی زرعی پہ ایک بار جاتا ہے، حبیب کی قبر پہ 2 بار جاتا ہے. حسین کی قبر پہ جاتے ہوئے بھی حبیب کا سلام ہوتا ہے اور الٹے پاؤں پلٹتے ہوئے بھی حبیب کا سلام ہوتا ہے. سرکار امام حسین علیہ السلام نے حبیب کو خط جو لکھا تھا اس میں لکھا تھا من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک رجل فقیہ حبیب کی طرف. سارے علماء نے ایک مقاتل میں لکھا اور حبیب کی قبر پہ جو خط لکھا ہوا ہے اس پہ بھی حسین علیہ السلام کا یہ لفظ ہے، ایک رجل فقیہ، ایک فقیہ مرد. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو دین کو سوجھ بوجھ رکھے اسے فقیہ نہیں کہتے. یہ علماء کا کام ہے دین کے مسائل کو سمجھنا. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ آج بھی شرعی اصطلاح میں فقیہ اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے 2 عبادتیں آئیں اور وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہو کہ ان میں سے بہتر کون سی ہے، اسے فقیہ کہتے ہیں. فقہا کا فتویٰ کیوں اس لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مثلا ایک مثال ہے کہ اس وقت نماز ہو رہی ہو اور باہر چھت گر رہی ہو اور اس کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہو. اب فقیہ بتائے گا کہ لوگوں کی جان بچانی ہے یا نماز پڑھنی ہے. فقیہ اسے کہتے ہیں جس کے سامنے ایک وقت میں 2 عبادتیں آئیں اور ان 2 عبادتوں میں سے وہ ایک کو بتائیں، اسے فقیہ کہتے ہیں. اب حسین علیہ السلام نے حبیب کو مرد فقیہ کہا ہے. اب میں بات آپ کو سمجھاؤں، ان پڑھ کسی کو پڑھا لکھا کہے تو کمال نہیں، پڑھا لکھا کسی کو پڑھا لکھا کہے کوئی عام انسان جناب حبیب کو فقیہ کہتا تو یہ بات اتنی اہم نہیں تھی. میں لفظ بہتر کر کے دینے لگا، دین حبیب کو فقیہ کہہ رہا ہے. حسین علیہ السلام حبیب کو فقیہ کہہ رہے ہیں.
کہ حبیب وہ مرد ہے جس کے پاس حسین کہتے یہ اختیار ہے. میں نے جناب حبیب کی پوری زندگی کی پوری سوانح حیات کھولی اور ہر کتاب کو پڑھا، بغور پڑھا، عربی، فارسی، اردو، جتنی کتابوں میں حبیب کی زندگی تھی کہ آخر حبیب نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا ایک فیصلہ کیا تھا جس پہ حسین نے حبیب کو مرد فقی کہا. جناب حبیب کوفے میں دینی مسائل کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے، مدینہ میں جناب حبیب دینی مسائل کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے، تو پھر حبیب کو حسین نے مرد فقی کیوں کہا؟ اب اگلے 3 یا 4 منٹ میں مجھے یہ راز سے پردہ اٹھانا ہے کہ حسین نے حبیب کو مرد فقی کیوں کہا. جب جناب حبیب کربلا پہنچے تو جناب حبیب اکیلے نہیں گئے، حبیب کے ساتھ کوفے سے 2 لوگ گئے ہیں. ایک کا نام مسلم بن اوسجہ ہے، یہ بھی بنی اسد سے اسدی ہے. ایک جناب سعید بن عبداللہ ہے. جب عاشور کے دن، ماتمیوں کے لیے جملہ سنیے، جب عاشور کے دن پوری سیانتداری کے ساتھ اور منبر کی خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ، کیا کہنے، جب عاشور کو حسین ابن علی نے ظہرین کی نماز کے لیے امامت کا اعلان کیا کہ حسین میدان جنگ میں نماز پڑھیں، حبیب، سعید اور مسلم بن اوسجہ تینوں صفوں سے نکلے. تینوں نے کہا حسین پڑھانے لگا ہے نماز، اگر دشمن نے حملہ کیا تو ہم نے کرنا ہے حسین کا تحفظ. اب تینوں میں سے جناب سعید نے کہا کہ میں حسین کے آگے کھڑا ہوں گا. اب کتاب مقتل کہتی ہے کہ سعید بن عبداللہ حسین ابن علی کے پاس آئے، امام حسین نماز کے لیے تیار ہو چکے تھے. سعید نے آگے کہا مولا ایک شرعی مسئلہ پوچھنا ہے. مولا حسین نے فرمایا پوچھو. سعید نے کہا مولا اگر حفاظت کعبہ کرتا ہوئے کوئی کعبے کو پشت دکھائے تو گناہ تو نہیں؟ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ میں لفظ ضائع کر رہا ہوں یا کہیں بھیج رہا ہوں. اگر کوئی حفاظت کعبہ کرتا ہوا کعبے کو پشت دکھا دے تو گناہ تو نہیں؟ حسین نے کہا اگر مقصد حفاظت کعبہ ہے تو اجر ہے. اس نے کہا مولا حسین پھر آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں میں آگے کھڑا ہو جاؤں؟ جو لوگ آج بھی کربلا جاتے ہو، اگر تو کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہو کہ ذرری پیچھے ہو تم آگے ہو، نماز نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا ہمیشہ تعین کیا کرو کہ نماز پڑھتے ہوئے قبر امام جو ہے، قبر حجت جو ہے وہ آگے ہونی چاہیے، پیچھے نہیں. امام پیچھے ہو تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ امام کہتے اسے ہیں جو آگے. اب جناب سعید کہاں کھڑے ہوئے؟ یہ نہیں ہے کہ بلا تشبیہ امام حسین یہاں نماز پڑھا رہے اور سعید یہاں کھڑا، نہیں. حسین یہ نماز پڑھا رہے اور سعید یہ کھڑا ہے، بالکل حسین ابن علی کے آگے. جناب سعید کھڑے ہو گئے، تیر سعید کے بدن پہ لگ رہے ہیں. امام حسین ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اتنے تیر لگے، مقتل کہتی ہے کہ سعید کے بدن میں ایک جگہ بھی خالی نہ رہی اور سعید کے بدن پہ تیروں کا سایہ ہو گیا. ادھر مولا حسین نے ظہر کی نماز کا سلام پڑھا، یا سعید کا سر حسین کے زانوں پہ آیا. میں فضائل پڑھنے لگا اور بتانے لگا حبیب مرد فقی کیوں ہے. سعید کا سر حسین کے زانوں پہ آیا. جو ہی حسین ابن علی کے زانوں پہ سعید کا سر آیا تو سعید کی آنکھوں سے آنسو. حسین نے ماتھا چوم کے کہا سعید کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا مولا اس سے بڑھ کے مقدر کیا ہوگا کہ غلام کا سر آقا کے سامنے پہ، پھر اس سے بڑھ کے نصیب کیا ہوگا کہ میرا چہرہ آپ کے ہاتھوں پہ. لیکن مولا تکلیف اس بات کی ہو رہی کہ ایک نماز ایسی رہ گئی جو میں نے آپ کے پیچھے نہیں پڑھی. حسین نے پیشانی چوم کے کہا یہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حفاظت کر رہا تھا. اور فوراً مولا حسین نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون، اللہ نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے. مولا حسین نے کہا تو نے نماز کی حفاظت کی ہے اور قرآن کی اس آیت کے مطابق تو جنت کا وارث ہے. سعید کی آنکھیں حسین کے زانوں پہ بند ہو گئیں. حسین نے عصر کی نماز کے لیے اقامت کہہ کے اللہ اکبر کہہ دیا. حبیب ابن مظاہر نے حسین کے پیچھے نماز کی نیت کر لی. ادھر سے دوبارہ تیر آنے شروع ہوئے. حبیب نے ہوتی نماز کو توڑا اور نماز سے نکل کے حسین کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. اب اس وقت حبیب کے ذہن میں 2 چیزیں تھی کہ عبادت کروں یا نصرت کروں.
عبادت کروں یا حسین کو بچاؤں؟ اب حبیب نے لمحوں میں فیصلہ کیا. حبیب امام سے پوچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ امام نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. اب حبیب نے یہ فیصلہ خود کرنا تھا. حبیب نے ہوتی نماز سے نکل کے حسین کا تحفظ کیا. اگر حبیب کو حسین مرد فقیہ نہ کہتے، آج لوگ کہتے تھے حبیب کی وہ نماز ہی نہیں ہوئی، حبیب کا وہ جہاد ہی نہیں ہوا. حسین نے پہلے ہی مرد فقیہ کہہ دیا تھا کہ اگر حبیب ایک وقت میں عبادت چھوڑ کے حسین کی نصرت کرے تو اس کو الزام نہ دینا حسین اسے مرد فقیہ کہہ رہا. حسین نے اسے مرد فقیہ کہا. 12ویں کی یتیمی کی رات میں ممبر پہ گزارش کر کے کہوں گا، کیونکہ آنے اگلی اسی دن کی 2 مجلسیں اور ہیں، مجھے نارتھ ہیمپٹن بریڈ فورڈ پہنچنا، اس لیے وقت زیادہ نہ دے سکا. 2 بجے کا میرا وقت تھا، تاخیر ہو گئی. 8 ربیع الاول کے بعد 100 کے دن ختم ہوتے ہیں. 100 ختم نہیں ہوتا. یہ کریمی ہے ان آئمہ کی جنہوں نے ہمیں دنیا داری میں واپس بھیج دیا. 100 کے دن ختم ہوں گے. غم کے دن ختم ہوتے ہیں، غم ختم نہیں ہوتا. غم آخری سانس تک رہے گا. 8 ربیع الاول 11ویں کی شہادت، یہ 11ویں کی شہادت نہیں، 12ویں کی یتیمی ہے. ہمارے پاکستان میں 8 ربیع الاول کو جلوس نکلتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے چپ تعزیہ، خاموش جلوس. حسین کا تعزیہ ماتم ہے، 8 ربیع الاول کا تعزیہ چپ کیوں ہے؟ غربت سننا. 11ویں کی شہادت ہوئی اور 12واں رو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ سپاہی دروازے پہ کھڑے تھے کہ اس گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ 12واں دنیا میں آ چکا ہے. میرے 12ویں امام کی آمد کو اللہ نے غیبت میں رکھا ہوا تھا. کیسی غربت تھی میرے 12ویں مولا پہ، جس کی ہم ریت ہیں، جو ہمارے وقت کا آقا ہے. یہ میرے مولا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے جنازے پر رو بھی نہیں سکا. حسین غریب تھے لیکن سجاد رویا ہے. علی مظلوم تھے لیکن حسنین روئے ہیں. حسن مظلوم تھا لیکن قاسم رویا ہے. یہ میرا 12واں اتنا غریب ہے، یہ اپنے بابے کو رو بھی نہیں سکا. اس لیے آج بھی پردہ غیبت میں رو رو کے اللہ سے کہہ رہا، دے مجھے اجازت میں زمانے سے جا کے پوچھوں میری دادیوں کا قصور کیا تھا. سامرا کی چھاونی میں 11ویں کا تابوت اٹھ گیا، 11ویں کا جنازہ اٹھ گیا. میرے آقا و میرے مولا نے عین وقت جنازہ میرے 12واں امام حجرے سے باہر آیا اور بابے کی نماز پڑھائی. بابے کی نماز پڑھاتے ہی لوگوں کی نظریں گئیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ 12واں امام دنیا میں آ چکا ہے. سپاہیوں نے تلوار نکالی اور میرا امام غائب ہو گیا، لوگوں کی نظروں سے اوچر ہو گیا. ہم اس وقت ہیں 12ویں آقا کی ریت، ہمارے وقت کا امام ہے ہمارا مولا. آنسو بہا کے میرے مولا کو ان کی یتیمی کا پرسہ دیتے ہوئے ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، اے میرے مولا آپ غیبت میں ہیں، میرا مالک جلد از جلد آپ کا ظہور ہو جائے تاکہ ان آبادیوں گھروں ہو سکے، ان 40 گھروں کے دروازے کھل سکیں. لیکن مولا میں منت کر کے کہوں گا، مولا تو اپنے بابے کو رو نہیں سکا، لیکن مالک تیرا نصیب تو ہے نا، تو اپنے بابے کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ گیا تھا. ہائے قسمت سجاد کی جس نے باپ بغیر کفن کے چھوڑا، باپ بغیر دفن کے چھوڑا، اور روتے ہوئے جا کے کہہ رہے تھے بابا تیرا سجاد ہتھکڑیاں پہن کے جاتا ہے، بابا میں تیرا لاشا ریت میں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور جب میرے مولا سید الساجدین شام کی قید نبھا کے سید الساجدین واپس کربلا میں آئے تھے تو اس وقت قبریں بن چکی تھی. قبیلہ بنی اسد نے کہا یہ ہے حسین کی قبر، یہ ہے عباس کی قبر، یہ ہے اور کی قبر. سجاد مقتل کے درمیان میں کھڑے ہوئے رو کے سید الساجدین نے پہلا جملہ کہا، رو کے کہتے بھیا علی اکبر برچھی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہونا آسان ہے، علی اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوا کے فرات میں سونا آسان ہے. یہ کہہ کے سجاد رو کے کہتے بابا حسین معاف کر دینا، تیرا ضربے کھانا بھی آسان ہے. لاشیں تڑپنی شروع ہوئی، قبروں سے آواز آئی، برسی آسان، نیزہ آسان، تلوار آسان، پوالی آسان. پھر بتا مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کہتے اٹھو قبروں سے میں تمہیں بتاؤں، زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شرابیوں کے دربار میں بغیر چادر کے کھڑے رکھنا
اللہ لعنت اللہ علیکم ظالمین ماتم حسین